بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز اور مکرم جملہ حاضرین، سامعین، سامعات، ناظرین و ناظرات، بالخصوص عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ غوث اعظم، قائد ملت، حضرت سید محمد محمود اشرف صاحب قبلہ متظلہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک وارضنی برضاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جلوگیان بیت الشرف پر درود، جلوگیان بیت الشرف پر درود، پردگیان عفت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق اکبر، بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہمارے یہاں بھی رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ 17 تاریخ کو سن 57 ہجری یا 58 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مکہ معظمہ میں ہوا، ہاں رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں تمام تر عظیم ترین ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہاں ازواجہ میں ازواج مضاف ہے اور ہو مضاف ہے، یہ اضافت شرافت کے لیے ہے، عظمت کے لیے ہے۔ پہلے نبی کی بیوی بنی، نبی کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا، تب اللہ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ سارے مسلمانوں کی ماں انہیں بنا دیا۔ ازواجہ، پہلے بیوی بنی پھر ماں بنی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک کسی سے نکاح نہیں فرمایا جب تک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما رہیں۔ پہلے نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ جب حضرت خدیجہ
کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال تھی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ نے نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 51 سال تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح فرمانے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ رخصتی بعد میں سن 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ پھر اس کے یعنی کہ واقعہ بدر کے 2 سال کے بعد آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ جو ترتیب ہے یہ بڑی اہم ہے۔ نام تو آپ کو مل جاتے ہیں لیکن آرڈر کے ساتھ ملنا ذرا مشکل ہوا کرتا ہے۔ میں جو ترتیب بتا رہا ہوں یہ ترتیب سبل الہدی والرشاد جلد 11 اور صفحہ 145 سے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمانے کے بعد آپ نے نکاح حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ اس کے بعد سن 3 ہجری میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ پھر اس کے بعد سن 5 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ پھر اس کے بعد سن 6 ہجری میں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ پھر سن 7 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت میمونہ بنت حارث سے اور اس کے بعد پھر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ 11 نام میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیے۔ ان 11 ناموں کے اندر میں بغیر کسی شک و شبہے کے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ ان 11 ناموں میں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک شامل نہیں ہے۔ ان 11 ازواج مطہرات میں میرے آقا حضور نبی دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت نقطۂ سر وحدت حبیب علی اعلیٰ محبوب صفی و اصفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جن سے محبت تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قدرتی طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ان کی طرف جھکا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان زوجہ مکرمہ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو 9 خصوصیات وہ عطا فرمائی گئیں کہ جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئیں۔ دیکھیے خاصہ کہتے ہی اس کو ہیں خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ یہ 9 خصوصیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ دیکھیں ازواج مطہرات میں سے کسی کے بھی اندر نظر، سب عزت والی ہیں، سب مسلمانوں کی مائیں ہیں، سب بلند مرتبہ ہیں، ایک سے ایک اونچی فضیلت رکھتی ہیں وہ، لیکن یہ 9 خصوصیات ایسی ہیں کہ سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے کسی اور کے پاس ان کا وجود نہیں ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ وہ خود ارشاد فرماتی ہیں، پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ میرے نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر کو لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر کے حدیث حسن بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ سبز کلر کے ریشمی کپڑے کے اندر تصویر کو لایا گیا اور جبرائیل امی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو تم نظر آئیں، اور جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ آپ کی بیوی فی الدنیا والآخرہ، دونوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ ایک خصوصیت ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ کہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی سے بھی آپ نے نکاح نہیں فرمایا کہ جو کنواری ہو، سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک خصوصیت یہ کہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میری گود میں وصال ہوا۔ ایک خصوصیت یہ کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جہاں آپ دفن کیے گئے وہ میرا اپنا گھر ہے، جہاں آج گنبد خضرا بنا ہوا ہے، جہاں آج قبر منور ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا مقدس حجرہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ میری خصوصیت ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہ میرا حجرہ، جہاں قبر منور ہے وہ میرا حجرہ، وہ قبر منور کہ جس کے اوپر 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ جاتا ہے کبھی دوبارہ اس کو آنے کی مہلت نہیں ملا کرتی ہے، وہ حجرہ پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذرات خاک کے، کہ یہ وہ زمین کا ٹکڑا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ملا ہوا ہے، اس کا مرتبہ عرش اعظم سے بھی زیادہ ہے، عرش اعظم سے بھی زیادہ، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ پاک ہے۔ حضور شیخ الاسلام مدظلہ العالی کا یہ شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی میں پڑھا کرتا ہوں، جو انہوں نے فرمایا ہے۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ کعبے کی عظمت وہ بھی تسلیم ہے، مدینے کی عظمت وہ بھی تسلیم ہے، مگر عاشقین کا کچھ اور ہی مزاج ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے جو یہ کہا ہے نا کہ فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، وہ قدسیوں کو یہ بشر کو ملا، الغرض ہے جواب کعبے کا، اے مدینہ تیرا جواب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ میری برات آسمان سے اتری۔ سورہ نور کی 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، قرآن عظیم کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی خصوصیت ہے، یہ بھی خصوصیت ہے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے مغفورہ اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ 9 خصوصیات جو میں نے ذکر کی، یہ تو آپ کو کتابوں میں ہی ہر جگہ ملیں گی ہی۔ ایک اور خصوصیت جو میں سوچ رہا تھا پڑھتے ہوئے، جو کتابوں ہی میں لکھی ہوئی ہے مگر اس اعتبار سے نہیں، اور آپ کو علم ہوگا اس کا، ایک خصوصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے کہ آپ کی اوپر والی جو 2 نسلیں ہیں وہ بھی شرف صحابیت سے، یعنی کہ 2 خاندان اوپر والے، اور نیچے والے 2 خاندان وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حضرت صدیق اکبر صحابی ہیں، خلیفہ رسول ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ نہ صرف والد، آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں۔ نہ صرف آپ کی والدہ بلکہ آپ کی دادی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابیہ ہیں، خود صحابیہ عظیمہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن صحابی ہیں، دوسرے بھائی حضرت محمد صحابی ہیں، آپ کی بہن حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام صحابی ہیں، آپ کے بھتیجے حضرت ابو عتیق محمد ابن صدیق اکبر صحابی ہیں۔ یعنی بھتیجا صحابی ہے، بھانجا صحابی ہے، بھائی صحابی ہے، بہن صحابیہ ہیں، والدہ صحابیہ ہیں، دادی صحابیہ ہیں، والد صحابی ہیں، اور دادا بھی صحابی ہیں۔ یہ خصوصیت سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ کیا عظمت ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اپنے اوپر آئے ہوئے امتحان کو کس طرح سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ ہماری آج کی تمام تر ماں و بہنوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے اس میں
آپ کو شاید معلوم ہونا چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف صرف 18 سال تھی۔ 8 سال 5 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک سے آپ مشرف رہیں، بعض لوگوں نے 9 سال بھی کہا ہے، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 18 سال تھی، اور وصال کتنی عمر میں ہوا؟ 65 سال میں۔ یہ جو 47 تقریباً ایئرز ہیں ان کو کاٹنا کتنا مشکل کام ہوا کرتا ہے، لیکن قسم رب کائنات کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام تر ایام کو کتنے بہتر طریقے سے گزارا ہے، ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ وصال کے بعد اپنے گھر کے اندر مدرسہ قائم فرمایا تھا۔ آج بڑے بڑے اونچے حضرات کرام ان کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ دیکھو تمام تر مردوں کے اندر سب سے زیادہ جنہوں نے احادیث کو ذکر فرمایا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 5000 سے زیادہ احادیث ان کی مرویات ہیں۔ لیکن عورتوں کی جماعت میں سب سے پہلے نمبر پہ جس کا نام آتا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات ہیں، جس میں سے 174 شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اب اپنے زمانے کی عظیم فقیہہ تھیں، اپنے زمانے کی عظیم محدثہ تھیں، اپنے زمانے کی علم کلام کی بہترین ماہرہ تھیں، انساب عرب کی بہترین واقف کار تھیں، اور اشعار تو اتنے یاد تھے ان کو کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہزاروں اشعار عائشہ صدیقہ کو بائی ہارٹ زبانی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے دیکھیے قائل کی وجہ سے قول کی عظمت کو پہچانا جاتا ہے، آپ صرف اتنا خیال نہ کیجئے گا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، بطور ثبوت میں آپ کو 2-3 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں، عظیم ترین حوالے، ایسے حوالے کہ جن کو دیکھ کر کے آپ کہیں کہ ہاں واقعی میں۔ یہ ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف کے اندر حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ نے عظیم صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری عظیم ترین صحابی رسول ہیں، جن کا شمار جلیل القدر صحابہ کے اندر ہوتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے توجہ سے سماعت فرمائیے گا، کیا کہتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری خود صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشۃ الا وقد وجدنا عندها منہ علما۔ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کے لیے جب کبھی کوئی بھی مشکل آئی کسی حدیث کے بارے میں اور ہم نے جا کر کے عائشہ صدیقہ سے اس کے بارے میں پوچھا، فرماتے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہماری مشکل کو عائشہ صدیقہ نے حل نہ کیا ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عروہ ابن زبیر بھانجے ہیں یوں تو کہنے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عظیم دستگاہ تھی ان کی، قسم اللہ کی عظیم دستگاہ تھی۔ انہوں نے اپنے بھانجوں کو عظیم محدث بنایا، انہوں نے اپنے بھتیجوں کو عظیم محدث بنایا، انہوں نے اپنے غلاموں کو عظیم محدث بنایا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے مسائل کا حل کرنے کے لیے دیوار کی اور سے یا پردے کی اور سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ عروہ ابن زبیر، ہمارے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں نا کہ الشجرۃ تعرف باسمارها، پیڑ اپنے پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کا الٹا بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ پھل اپنے پیڑوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ حضرت عروہ عظیم محدث ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر عظیم محدث ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر عظیم محدث ہیں۔
ان کے غلام عظیم محدث ہیں. یہ سب فیض کہاں سے ملا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے زمانے کا محدث، صحابی نہیں ہے مگر تابعی ہیں اور عظیم تابعی ہیں، اور بھانجے ہیں، سگے بھانجے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فرماتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بالقرآن ولا بفریدۃ ولا بحلال ولا بحرام ولا بفقہ ولا بشعر ولا بطب ولا بحدیث العرب ولا نسب من عائشہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا جس کا علم قرآن حضرت عائشہ کے علم قرآن سے بڑھ کر کے ہو. ان کو علم فرائض کا علم تھا، ان کو حلال و حرام کا جتنا علم تھا کسی اور کو اتنا نہیں تھا، جتنا ان کو فقاہت حاصل تھی کسی اور کو حاصل نہیں تھی، جتنا ان کو اشعار عرب یاد تھے کسی اور کو یاد نہیں تھے، جتنا ان کو طبابت کے اندر مہارت حاصل تھی کسی کو حاصل نہیں تھی، جتنا ان کو احادیث عرب کے بارے میں علم تھا کسی اور کو حاصل نہیں تھا، اور جتنا ان کو نسب عرب کے بارے میں علم حاصل تھا کسی کو حاصل نہیں تھا. زبان کے اوپر ان کے اشعار تو اس طرح سے رہتے تھے کہ وقتاً فوقتاً جب موقع دیکھتی اشعار پیش فرما دیا کرتی تھی. اور کبھی کبھی نعت کے اشعار تو اتنے اچھے انداز میں بیان فرمایا کرتی تھی، سبحان اللہ. آپ دیکھیں نعتیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی، 2-4 شعر میں بھی آپ کو سناتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو گنگنایا کرتی تھی. کبھی فرماتی تھیں متى يبدو في الداج البهيم جبينه متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد لوامي زليخا لو رأينا جبينه لأسرنا بقطع القلوب على اليد. فرمایا کرتی تھیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی تاریک رات میں ظاہر ہوا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ گھٹا گھوٹ گھٹا ٹوپ تاریکی کے اندر کوئی روشن چراغ جلا دیا گیا ہو. ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ زلیخا کی ملامت کرنے والیاں کہ جنہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ ڈالا تھا، وہ تو حسن یوسف تھا جنہیں دیکھ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا. کہا اگر وہ میرے حبیب کا حسن دیکھ لیتی تو صرف ہاتھوں کو نہیں اپنے دلوں کو نکال کر کے اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیتی. یہ فرمایا کرتی تھی حضرت عائشہ. یہ بیوی ہیں، بیوی اپنے شوہر کی تعریف بڑی مشکل سے کیا کرتی ہے، مگر یہ میرے آقا کا معجزہ ہے قسم خدا کی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کی زوجہ مکرمہ حضرت خدیجہ کبریٰ ہے. آپ دیکھتے ہو کہیں کتنے بڑے پیر ہوتے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے کہ ان کی بیویاں ان سے مرید ہوتی ہوں؟ نہیں. مگر ہاں ضمناً میں یہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ شرافت بھی میرے پیر و مرشد اور ہزاروں لاکھوں کے پیر و مرشد حضرت سرکار کلام سید محمد مختار اشرف صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کو حاصل تھی کہ ان کی زوجہ مکرمہ بھی ان سے مرید تھی. یہ بڑی عظیم بات ہے. تم اپنی ولایت کے ڈنکے کہیں بھی بجاتے رہو، اپنی ولایت کے بارے میں کہیں بھی کچھ کہتے رہو، لیکن بیوی کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے. لیکن بیوی کا کسی سے مرید ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ اس کا جیسے ظاہر ہے ویسے ہی باطن بھی ہے. یہ بڑی عظمت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی سب سے پہلی ان کی بیوی ہے. اور یہ دوسری زوجہ مکرمہ کا حال میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ فرمایا کرتی تھیں متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد لوامي زليخا لو رأينا جبينه لا أسرنا بقطع القلوب على اليد. اور کبھی کبھی فرمایا کرتی تھیں لوگو تمہارا بھی ایک سورج ہے اور ہمارا بھی ایک سورج ہے. لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے، آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے.
وشمسی خیر من شمس السمائی، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ فإن الشمس تطلع بعد الفجر، کیونکہ یہ آسمانوں کا سورج تو فجر کے بعد نکلا کرتا ہے، وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد نکلا کرتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد نکلا کرتا ہے۔ میں میرے دوستوں اور بزرگوں میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں لاکھوں اشعار بھی یاد تھے، اللہ نے وہ قوت ذہانت و فطانت اور قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ صرف ایک دفعہ کچھ سن لیا کرتی تھی نا تو فوراً یاد کر لیا کرتی تھی، فوراً وہ یاد ہو جایا کرتا تھا۔ آپ نے غالباً سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو سجدے کے اندر ایک دعا فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اس کو سنا اور صبح اٹھ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ سجدے کے اندر دعا مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا؟ کہ آپ یہ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، آپ یہ کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تعلمتیہن، تو نے اسے یاد کر لیا؟ کہاں ہے رسول اللہ مجھے یاد ہو گیا، میں نے سنا یاد کر لیا۔ فرمایا اچھا یاد کر لیا، علمیہن، آپ دوسروں کو بھی بتانا۔ میں عرض ہی کرتا کہ یہ اللہ نے اتنا ان کو قوت حافظہ عطا فرمایا تھا، صرف ایک دفعہ کچھ کسی کو بات کو سن لیا کرتی تھی فوراً وہ نقش ہو جایا کرتا تھا ان کے اوپر۔ یہ حضرت امام زہری ہیں، کتنے عظیم امام ہیں، امام اعظم کے زمانے کے ہیں، امام الفقہاء بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں، سید التابعین کہو تو کم، امام التابعین ہیں ایک طرح سے۔ امام التابعین تو حضرت امام حسن بصری بھی ہیں اور حضرت ویسے قرنی بھی ہیں، مگر یہ بھی سید التابعین ہے، حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زہری کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کیا چاہتا ہوں، وہ ارشاد فرماتے ہیں لو جمع علم الناس کلہم ثم علم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت عائشہ اوسعہم علما۔ امام زہری اپنے زمانے کا اتنا بڑا امام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمام تر لوگوں کے یعنی اس زمانے کے، حضرت عائشہ جس زمانے میں ہے، یعنی اس زمانے کے تمام تر لوگوں کے علوم کو اگر اکٹھا کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد نبی کی ساری ازواج کے علم کو بھی اکٹھا کر لیا جائے، فرماتے ہیں فکانت عائشہ تو اوسعہم علما، جب دیکھو گے تو حضرت عائشہ کا علم ان سب سے بڑھا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانت عائشہ اعلم الناس یسألها الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے لوگوں میں بڑھ چڑھ کر کے علم والی تھیں، اعلم الناس تھیں، اور صحابہ کرام کے اکابر حضرات ان سے سوال کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔